اور اسی طرح کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے باطن کے بارے میں بھی بیان فرمائے ہیں، اور وہ احکامات بھی اسی طرح فرض ہیں جس طرح ظاہر کے احکامات فرض ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیے اب بات سمجھ جائیں گے۔ جس طرح نماز قرآن اور حدیث سے فرض ہے، یہ ظاہری اعمال ہے۔ جس طرح روزہ قرآن اور حدیث سے فرض ہے، یہ ظاہری اعمال ہے۔ جس طرح حج قرآن اور حدیث سے مال آ جانے کے بعد فرض ہے، یہ ظاہری عمل ہے۔ جس طرح زکوٰۃ قرآن اور حدیث سے فرض ہے، مال آنے کے بعد یہ ظاہری عمل ہے۔ اسی طرح باطنی عمل میں اخلاص بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز قرآن اور حدیث کی وجہ سے فرض ہے، اسی طرح اخلاص جو کہ باطنی عمل ہے۔ دیکھیں نا، یہ اعضاء و جوارح سے نہیں ہوتا، یہ افعال قلوب ہیں، یہ قلب کے اعمال ہیں، یہ قلب سے صادر ہوتے ہیں، یہ باطنی اعمال ہیں، یہ اندر کے اعمال ہیں۔ یہ اعمال بھی کہ اخلاص فرض ہے، اور سب سے بڑی دلیل میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی کہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا عالم، وہ شہید، وہ سخی، وہ جہنم میں چلا گیا۔ جو چیز نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے، اس کی فرضیت کتنی لازم ہے۔ اسی طرح دیکھیے، جس طرح دوسرے اعمال کہ جس طرح زنا اور شراب ظاہری اعمال میں حرام ہے، جس طرح سود ظاہری اعمال میں حرام ہے، اس طرح باطنی رذائل میں، باطنی اعمال میں جو رذائل ہیں، جو ممنوعات شرعیہ ہیں، اس میں تکبر بھی حرام ہے۔ جس طرح شراب ظاہری عمل ہے اور حرام ہے، اس طرح تکبر باطنی عمل ہے اور حرام ہے۔ جس طرح زنا ظاہری عمل ہے اور حرام ہے، اس طرح باطنی عمل میں حسد بھی حرام ہے۔ اور جس طرح ظاہری عمل کے اندر چوری کرنا اور ڈاکہ مارنا یہ حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح باطنی عمل کے اندر کینہ اور بغض رکھنا بھی حرام ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح ظاہری اعمال بھی دو طرح کے ہیں، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ اوامر کہتے ہیں ڈوز اور نواہی کہتے ہیں ڈونٹس۔ اوامر کہتے ہیں وہ عمل کے جو کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کیا ہے ظاہری اعمال میں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔